اور پھر منظر کیا تھا؟ صحابہ کہتے اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا روئے جب اس نے یہ کہا کہ اے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری بہن تیری قیدی بن کے آ گئی، تمہاری بہن تمہاری قید میں آئی ہے۔ وہ بہن جو سرداریوں کی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ سب سے بلند مرتبہ میرے محمد کو عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے، جو اپنی مرضی سے، اپنے فیصلوں سے اولاد عطا فرمانے والا ہے، چاہے بیٹے عطا فرمائے، چاہے بیٹیاں عطا فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار، لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ، منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز بھائیوں، عرب کے اندر جو رواج تھا، جو ظلم تھا، نبوت سے پہلے، اسلام سے پہلے، وہ ظلم، وہ رواج آج بھی قائم ہے اور پاکستان میں ہے کہ اللہ نے جسے بیٹی عطا فرمائی، نبی علیہ السلام نے اسے رحمت فرمایا، جنت کی چابی فرمایا، اس کی کفالت کرنے والے کی ذمہ داری اس انداز میں لی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا، اور جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں اس طرح میرے ساتھ جائے گا۔ پھر بھی بہنوں پر ظلم ہوتا ہے، بیٹیوں پر ظلم ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں جو آپ نے بھی خبر پڑھی ہوگی، 7 دن کی بچی اور 5 گولیاں اس کے جسم میں اتاری گئی۔ اس کا وجود کتنا سا تھا، یا اس کا جرم کیا تھا، یا اس کا قصور کیا تھا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
ان معصوم جانوں نے سوال تو کرنا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا تو کہیں گی اللہ اس سے پوچھ میرا گناہ کیا تھا جو مجھے مار ڈالا تھا، پیدا تو نے کیا تھا، مرضی تو تیری تھی، فیصلہ تو تیرا تھا۔ 7 سال کی بچی ہے، کتنا سا اس کا وجود ہوگا کہ 5 گولیاں باپ اتارتا ہے اس کے وجود میں اور اسے مار ڈالتا ہے کہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے۔ اسی چیز کو نبی علیہ السلام مٹانے آئے تھے کہ اسے پاؤں کا جوتا نہ سمجھو، یہ اللہ کی مرضی ہے لوگو، یہ اللہ کی عطا ہے لوگو۔ آپ تاریخ پڑھیں، انبیاء علیہم السلام کو پڑھیں، شاید آپ کو یہ نظر آئے کہ سب سے زیادہ بیٹیاں اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو دی تھی۔ للہ ملک السماوات والارض، یہ بادشاہیاں، یہ زمین و آسمان کے اختیارات، یہ تو اللہ کے پاس ہے سب، اور یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا فرما دے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہے صرف بیٹیاں دے، وہ جسے چاہے صرف بیٹے دے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے بیٹی بھی دے دے، بیٹا بھی دے دے، اور جسے چاہے بے شک وہ اللہ کا نبی ہو کچھ بھی نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اب اس کی مرضی پر اعتراض کرنے والے، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جسے یہ کہا جائے کہ تمہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے مبارک ہو، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، چہرہ رنج اور دکھ سے سیاہ پڑ جاتا ہے، چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے، سوچتا ہے اس کو کیا کروں، قتل کر دوں، مار ڈالوں، زندہ درگور کر دوں، لوگوں سے چھپتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، آخرت پر ان کا کوئی ایمان نہیں۔ اگر ایمان ہوتا تو عزت دیتے بیٹی کو، اگر ایمان ہوتا تو ناز و نعم سے پالتے اس کو، گالیاں دے دے کر اس کی زندگی برباد نہ کرتے۔ بیٹی کی عمر ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہی کتنی ہے، 15 سال کی ہوئی یا 20 سال کی یا بہت بڑا 25 سال کی، بس اتنا سا وقت تو اس نے گزارا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ پھر جب اس کا نکاح کر دیا گیا تو پھر اس کے خاوند کی مرضی ہے وہ 1 سال کے بعد ماں باپ سے ملنے دے یا کبھی بھی نہ ملنے دے، وہ صبر کرتی ہے، وہ اپنے باپ کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ دنیا میں کوئی بیٹی ایسی دکھائے کہ خاوند اگر اس کا چمڑا ادھیڑ دے اسے مار مار کر وہ صبر کرتی ہے، لیکن اگر اس کے ماں باپ پر کوئی بات کرے تو وہ تڑپ اٹھتی ہے کہ مجھے مارنا ہے، مار ڈالو، جتنا بھی ظلم کرتے ہو برداشت کر لوں گی، خدا کے لیے میرے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ اتنی محبت کرنے والی اور اتنا پیار کرنے والی یہ بیٹیاں، جنہیں آج ہم بھی وراثت سے بھی محروم کرتے ہیں، عزت سے بھی محروم کرتے ہیں۔ جس لاڈ سے باپ اپنے بیٹے کو گود میں بٹھاتا ہے، اسی عمر کی بیٹی جب دیکھتی ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ یا اللہ، میرا باپ میرے بھائی سے محبت کرتا ہے، مجھے کبھی بوسہ نہیں دیا، مجھے کبھی گود میں نہیں اٹھایا، میرا کیا قصور ہے؟ لیکن یہی بیٹی اپنے بھائی کے لیے عمر بھر دعائیں مانگتی ہے، عمر بھر دعائیں مانگتی ہے کہ اللہ میرے بھائی کو گرم ہوا بھی نہ چھوئے۔ یہ آپ جانتے ہیں، ان معاملات کا آپ کو پتہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب بھی کسی سفر سے واپس آتے سب سے پہلے اپنی کسی بیٹی کے گھر جاتے تھے. جب بھی کسی سفر پر جانے لگتے تو آپ اپنی بیٹی کے گھر سے ہو کر جاتے تھے, اسے دعا دے کر جاتے تھے, اسے دیکھ کر جاتے تھے, اس کے پیشانی پر بوسہ دے کر جاتے تھے, اور واپس آنا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جانا کہ میری بیٹی کا حال کیا ہے. یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں اپنی بیویوں کو تنگ کرتے, گالیاں دیتے ہیں, وہ کسی کی بیٹی ہے, اس باپ پر کیا گزرتی ہے. آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ بوڑھا باپ ہے اور وہ کہتا ہے یار وہ فلاں گاؤں جو ہے وہاں جانے پر مجھے مجبور نہ کرو, میں اس گاؤں نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتے یار؟ ان گاؤں والوں میں ایک گھر ایسا ہے جہاں میری بیٹی رہتی ہے اور میری بیٹی دکھی ہے, میں اس گاؤں نہیں جا سکتا. میری بیٹی کو وہاں سکھ نہیں ہے, خوشی نہیں ہے. اور جو باپ پر وزن ڈالا جائے, کئی ایسے ہیں جو اس وزن کو برداشت کرتے ہیں کہ میری بیٹی کو کوئی دکھ نہ پہنچے, میری بیٹی کو کوئی ملال نہ پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا, اللہ کے نبی علیہ السلام گھر آئے تو حضرت عائشہ کہتی اللہ کے رسول آج عجیب معاملہ ہوا ہے. ایک مسکین عورت آئی ہے اور اس کی انگلیاں اس کی 2 بیٹیوں نے پکڑی ہوئی تھی. اللہ کے رسول وہ بھوکی تھی, مسکین عورت تھی, بیٹیوں کے چہروں سے بھی لگتا تھا کہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا. یا رسول اللہ, اس عورت نے سوال کیا, میں نے کھجور دے دی کہ ہمارے پاس تو یہ ایک کھجور ہے, اگر کچھ اور ہوتا تو وہ بھی دے دیتے. اللہ کے رسول وہ ماں کیسی تھی کہ جس نے کھجور کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا, آدھا ایک بیٹی کو دے دیا, آدھا دوسری بیٹی کو دے دیا, اور خود بھوکی رہی اور چلی گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ, اللہ نے اس ماں کو جنت عطا فرما دی ہے. اپنی بیٹی کو کھلانے والا, اپنی بیٹی کی عزت کرنے والا, اپنی بیٹی کا احترام کرنے والا. ہمارا سلوک, ہمارا رویہ, ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ اپنی بہنوں سے ہم کس طرح ملتے ہیں؟ اور واقعتاً باپ مر جائے, ماں مر جائے تو بیٹیوں کے سر سے چھت ختم ہو جاتی ہے. بھائی کے گھر داخل ہوتے ہوئے ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کہے گا. 6 ماہ 8 ماہ سال گزر گیا, وہ جو چولی پھیلا کر دعائیں مانگتی اللہ میرے بھائی کی حفاظت فرما, وہ بھائی اپنی بہن کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے. وہ مسلمان کیسا ہے, اس کا ایمان کیسا ہے؟ کیا اس کا آخرت پر یقین ہے کہ ماں باپ کی وفات کے بعد بیٹی کس کو جا کے اپنا دکھ سنائے, کس کے پاس جا کر بیٹھے, کون اسے حوصلہ دے, کون اسے تسلی دے؟ اسے معلوم ہے کہ بھائی کا گھر ہے, جاؤں گی تو وہ بھی گالیاں دے گا کہ وراثت سے حصہ کیوں مانگا تھا, جائیداد کیوں مانگی تھی. اور اگر یہ بہن آسمان کی طرف نگاہ اٹھا دے وہ بھائی دنیا آخرت میں برباد ہو جائے گا. اسے یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ کے کتنے قریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے وفات پائی, شاید سیدہ ام کلثوم تھی. آپ علیہ السلام اتنا روئے, صحابہ کرام کہتے ہیں آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی, اور فرمایا میری بیٹی کو غسل دو, بیری کے پتے شامل کرو, کافور شامل کرو, 3 یا 5 بار غسل دینا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک نکر پر, ایک کونے پر کھڑے فرما رہے تھے جب کفن دینے کی باری آئے تو مجھے ضرور بتانا محبت کیا سکھائی ہے.
عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کا غسل دے دیا گیا، کفن کی باری آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار کر دی اور کہا یہ میری بیٹی کے کفن میں شامل کر دو۔ اتنی محبت، اتنا پیار بیٹی کے ساتھ کہ جس چادروں کو اور جنہیں اللہ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کہہ کر پکارے، آپ نے فرمایا میری چادر کو میری بیٹی کا کفن بنا کر اس میں شامل کرو۔ اتنی محبت سکھائی، اتنا پیار سکھایا۔ مدائن فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن، اپنی بہن کو گالیاں دینے والے، اپنی بہن کے لیے دروازہ بند کرنے والے، کیا معلوم تمہاری بہن کے ساتھ اس کا شوہر کس رویے سے پیش آ رہا ہے، وہاں اس پر کیا بیت رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اپنے بھائی کے گھر آ رہی ہو۔ بیٹی کس سے شکوہ کرتی ہے؟ ماں سے، باپ سے بھی اتنا نہیں۔ اگر ماں بھی مر جائے، باپ بھی مر جائے، وہ کہاں جائے؟ اپنے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے۔ مدائن فتح ہوا، رات پڑی تو مدائن کے لوگ، مدائن کے 6000 قیدی ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں آج کی رات کیا ہوگا۔ جیسے جنگوں میں ہوتا ہے، ہماری عزتوں پر حملہ تو نہیں ہوگا، ہماری عزتیں تار تار تو نہیں کی جائیں گی، قتل تو نہیں کیا جائے گا۔ بوڑھے بوڑھے باپ اپنی بیٹیوں کو گود میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، سینوں سے لگائے کہ کوئی بیٹی کو چھین کر نہ لے جائے۔ لیکن صبح کا سورج طلوع ہو رہا ہے اور یہ 6000 قیدی پریشان ہیں کہ یار کس نے پتہ کیا، جنہوں نے ہمیں قیدی بنایا، پتہ کرو اس کا سپہ سالار کون ہے۔ کسی کی عزت نہیں لوٹی گئی، کسی کو مارا نہیں گیا، کسی کو قتل نہیں کیا گیا، کھانا دیا گیا، پانی پلایا گیا۔ چلتے چلتے خبر یہ پہنچی کہ محمد ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج کے سپہ سالار ہیں۔ یہ بات جب ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچی، ان قیدیوں میں ایک بوڑھی مائی ہے، بوڑھی عورت، حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ، بوڑھی ہو گئی، کانوں میں بات پڑی، تڑپ اٹھی اور کہنے لگی او میرے بیٹو، میری یہ سماعت کمزور ہو چکی ہے، ذرا پھر سے بتانا سپہ سالار کون ہے؟ کہا اماں جی اس لشکر کا سپہ سالار محمد ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مکہ کے رہنے والے۔ اور حضرت شیمہ وہ اپنے بچپن کے دور تک پہنچ جاتی کہ جب نبی علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھا کر کہتی تھی، آج بھی بہنیں کہتی ہیں، آج بھی بیٹیاں کہتی ہیں، یا ربی ابکی لنا محمدہ حتی اراؤ سیدہ۔ سیدہ حلیمہ کہا کرتی تھی اللہ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مجھ سے زیادہ کر دے، یا اللہ میرے بھائی محمد کو سرداریاں عطا فرما۔ یا اللہ یہ بڑا حسین ہے۔ بنو سعد کی بیٹیاں جب اپنے بھائیوں کو باہر لے کر نکلتی تھی اور تعریف کرتی تھی اور کہتی تھی یہ میرا بھائی دیکھو کیسا ہے، تو حضرت شیمہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ کو اٹھا کر لاتی اور بنو سعد کی ساری لڑکیاں خاموش ہو جاتی کہ شیمہ تیرے بھائی محمد جیسا حسین کوئی نہیں ہے۔ وہ یاد آیا، یہ کانپتی ہوئی لرزتی ہوئی اٹھی، خیمے سے باہر نکلی، صحابہ کرام نے روک لیا، بی بی کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرے بیٹو تمہارے سردار سے ملاقات کرنی ہے، ایک پہچان کروانی ہے۔ کہا ہم تو تمہیں ملنے نہیں دیں گے، ہم تو جانے نہیں دیں گے۔ سیدہ شیمہ بار بار اصرار کرتی ہے، او میرے بیٹو میری تلاشی لے لو، نہ میرے پاس تلوار ہے، نہ خنجر ہے، نہ چھری ہے، میں کوئی نقصان پہنچانے نہیں جا رہی، بس ایک الجھن سی ہے وہ دور کرنے جا رہی ہوں کہ یہ محمد کون ہے۔
صحابہ کرام انکار کرتے ہیں، حضرت شیمہ اصرار کرتی ہے، آوازیں بلند ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے یہ شور کیسا ہے؟ حضور ایک بوڑھی عورت اصرار کر رہی ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ کتنا عرصہ گزر چکا ہے، کتنا وقت گزر چکا تھا، کم از کم آپ کہہ لے 40 سال سے زیادہ کا یہ عرصہ گزر چکا ہے، اور آپ نے فرمایا آنے دو۔ اللہ کے رسول نہیں پہچان رہے، یہ شیمہ یوں اس طرح ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے غور سے اللہ کے رسول کو دیکھتی ہے، پھر دائیں طرف آتی ہے، پھر بائیں طرف آتی ہے، پھر آپ علیہ السلام کے پیچھے چلی جاتی ہے، آپ کی کمر مبارک کو دیکھتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رسول کریم علیہ السلام پریشان ہے، آپ فرماتے بی بی کیا تلاش کر رہی ہو، کیا دیکھ رہی ہو؟ سیدہ شیمہ کی چیخیں بلند ہوئی، کہا اپنے بھائی محمد کو تلاش کر رہی، کب کا بچھڑا ہوا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سرداریوں کی میں دعا مانگا کرتی تھی، جس کے لیے میں کہا کرتی تھی اللہ میری عمر بھی اس کو لگ جائے، جسے میں اپنے ہاتھوں میں کھلایا کرتی تھی، میری ماں آپ کو دودھ پلاتی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد ہے میں آپ کو کھلانے کے لیے لے جایا کرتی تھی، آپ کئی بار ناراض ہوتے میں آپ کو منایا کرتی تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ شیمہ نے وہ اپنے بازو کا وہ حصہ دکھایا کہ ایک بار غصے میں آپ نے یہ دانت میرے کاٹے تھے بچپن میں، یہ دیکھیے ابھی وہ نشان ہے۔ اور پھر منظر کیا تھا؟ صحابہ کہتے اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا روئے جب اس نے یہ کہا کہ اے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بہن تیری قیدی بن کے آ گئی، تمہاری بہن تمہاری قید میں آئی ہے، وہ بہن جو سرداریوں کی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ سب سے بلند مرتبہ میرے محمد کو عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہمارے لیے عجیب منظر تھا، یہ رضائی بہن ہے، اپنی بہنوں کو سامنے رکھو اور سوچو رویہ کیسے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اپنے کندھہ اطہر سے وہ پاک چادر اتاری جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، آپ نے زمین پر بچھائی، کہا میری بہن یہاں بیٹھو۔ اصحاب الرسول کو اچھا نہ لگا، اللہ کے رسول علیہ السلام یہ ناپاک عورت ہے، مسلمان نہیں ہے، اور آپ کی چادر اطہر کی اللہ قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے۔ اللہ کے رسول اس بوڑھی عورت کے لیے جو مسلمان بھی نہیں آپ نے چادر بچھا دی، خود ننگی زمین پر بیٹھے، اور سیدہ شیمہ وہ اللہ کے رسول کی چادر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ فرمایا میری بہن مجھے یاد آیا، مانگو کیا مانگتی ہو، کیا مانگتی ہو؟ شیمہ نے کہا بھائی یہ 6000 قیدیوں کی میں آزادی مانگتی ہوں، کیا دے سکتے ہو؟ کیا وہ بچپن کی محبتیں اور وہ صلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، فرمایا میرے صحابہ میری بہن کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں جلدی کرو، ان قیدیوں کی رسیاں کھول دو، ان کے پاؤں میں ڈالی ہوئی رسیاں کھول دو، ہاتھوں میں ڈالی ہتھکڑیاں توڑ دو۔ میری بہن نے کہا ہے، اور حضرت شیمہ کی گود میں 6000 قیدیوں کی آزادی کا پروانہ رکھ دیا۔ بہن اور کیا چاہتی ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے صحابہ اونٹ تیار کرو اور ان پر بہترین کپڑے، اناج، غلہ، ہر چیز ان اونٹوں پر ہونی چاہیے۔ اور اونٹوں کی مہار بہن کے ہاتھ میں دے کر کہا میری بہن یہ تیرے بھائی کی طرف سے تحفہ ہے۔ سیدہ شیمہ کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آج میں بھی اقرار کرتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کائنات اگر رویہ دیکھنا چاہے کہ بہن کے ساتھ بھائی کا رویہ کیا ہونا چاہیے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔
رضائی بہن تھی، کچھ عرصہ صرف گزارا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کبھی بھولے نہیں وہ مہمان نوازیاں کی کہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام اونٹ تیار کرتے ہیں، خود وزن اٹھاتے ہیں، اور فرمایا میری بہن نے کہا ہے تو سارے ان قید 6,000 قیدی آزاد کر دو۔ بہن نے کہا ہے۔ یہاں بہنیں چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے، بچے یہ کہتے ہیں ماں ماموں کے گھر کب جائیں گے؟ ماں دلاسے دیتی ہے کہ بیٹے چلے جائیں گے کسی دن، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہاں جاؤں گی تو دل پر چوٹ لگے گی، وہاں جاؤں گی تو پتہ نہیں کون سی الفاظ سننے پڑیں گے۔ وہ بھائی کیا ہے جو بھول چکا ہے مجھے، جس نے سال میں کبھی فون نہیں کیا، جس نے عید کے دن بھی اپنی بہن کے لیے دروازہ اپنے گھر کا نہیں کھولا ہے، وہ کہاں جائے؟ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو انہیں بڑی عزت دی ہے، بڑا احترام دیا ہے، بڑا مقام دیا ہے۔ آج بھی سننے میں کہاں نہیں سنا ہم نے، اخبارات بھری پڑی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی، ماں کو بھی گولی مار دی جاتی ہے، باپ کو بھی گولی مار دی جاتی، ماں کو گولی مار دی گئی، بیٹیوں کو ذبح کر دیا گیا کہ تم نے بیٹی کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ نے قرآن اتار دیا ہے کہ یہ اس قدر محبوب اور پیاری ہے کہ اے نبی وراثت کے اندر آج کے بعد صرف بیٹوں کا حصہ نہیں، میں اللہ بیٹیوں کا بھی مقرر کرتا ہوں۔ جو اپنی بہن کو حق نہ دے، اپنی بیٹی کو حق نہ دے، وہ قرآن کا انکار کر کے دنیا میں جاتا ہے۔ یہ کون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ او لوگو، تم نے اب تک یہ تو دیکھا کہ بیٹیوں کو مارا جاتا ہے۔ قریش کے اندر ایک شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول فلاں شخص ہے، وہ آپ کی نبوت سے پہلے بھی رحم دل تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرتا تھا، اگر کوئی بیٹی کو زندہ درگور کرنے جاتا اللہ کے رسول وہ اس کی بیٹی کو لے لیا کرتا تھا، قیمت ادا کر دیا کرتا تھا، یا وہ ویسے ہی دھکا دے دیتا تھا باپ کے اس کو میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ یا رسول اللہ، وہ شخص ان بیٹیوں کو پالتا، انہیں محبت دیتا، ان سے پیار کرتا، جب وہ جوان ہو جاتی ان کی شادیاں کر دیتا۔ اللہ کے نبی اس کے لیے اجر ہے؟ آپ فرمانے لگے ہو تم ایک اجر کی بات کرتے ہو، تم ایک اجر کی بات کرتے ہو، میں اللہ کا رسول بھی اندازہ نہیں لگا سکتا اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، جو لوگوں کی بیٹیاں لے کر کہ یار اسے مارو نہ، زندہ درگور مت کرو، مجھے دے دو، میں اس کو اپنی بیٹی بنا کر پالوں گا، میں اس کو اپنی بیٹی بناؤں گا۔ اور آج بھی بیٹے مانگتے ہیں، بیٹوں کی دعائیں کی جاتی ہے، اور بیٹا وہی ہوتا ہے جو باپ کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے، اور لوگ تانے دیتے ہیں کس بدبخت کی یہ اولاد ہے، ہمارا یہ نکمہ۔ آج اندازہ کر لے پریکٹیکلی، اللہ کی قسم ہے، بیٹا اتنی دعا نہیں کرتا ماں باپ کے لیے جس قدر بیٹی روتی ہے۔ ایک روایت آتی ہے، میں نے پڑھی ہے، اور وہ کتاب کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، 6 بیٹیاں اللہ نے ایک بندے کو عطا فرمائی، وہ ایک پر پریشان، دوسری پر، تیسری پر، چوتھی پر، جب 6 پیدا ہو گئی تو بیوی اب پھر حمل سے ہوئی، اس نے کہا اگر اس بار بھی تو نے بیٹی پیدا کی نا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اور ہم سے اچھے تو وہ تھے، وہ عرب کے بدو، وہ جو اسلام ابھی نہیں لائے تھے، کہ پھر بھی رحم آ جاتا تھا۔ یہاں ایک بیٹی کی پیدائش پر گولیاں مار دی جاتی ہیں، یہاں گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور بیٹی جب گھر سے نکل کر ماں باپ کے گھر داخل ہوتی ہے، یہ وہ ماں باپ ہی جانتے ہیں ان کے دلوں پر پھر کس طرح انگارے رکھے جاتے ہیں، پھر وہ ماں باپ ہی جانتے ہیں کہ ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے۔ بیت اللہ میں ایک شخص طواف کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اللہ مجھے سکون دے دے، سکون نہیں دے سکتا تو موت دے دے، امیر ترین آدمی۔ اس سے پوچھا گیا ہو بھائی کون سا سکون مانگتے ہو؟ کہتا ہے دنیا کا سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن جہاں بیٹی کی شادی کی ہے میری بیٹی دکھی ہے، جب بیٹی کے آنسو دیکھتا ہوں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کیا کرنا اس دولت کا؟
کیا کروں اس مال کا؟ جب میری بیٹی خوش نہ ہو، کسی کی بیٹی کو رلانے والا اپنی بیٹیوں کی باری جب آئے گی تو کیا گزرے گی اس پر؟ کبھی سوچا ہے؟ تلک الایام نداولها بین الناس، آج کسی کی بیٹی کو گالی دیتے ہو، تمہاری بھی تو بیٹیاں ہیں، ان کی طرف بھی نظر دوڑاؤ۔ اور بھائی جو بہن کو برا کہتے ہیں، اور تمہارے ساتھ تمہارے بچے کیا سلوک کریں گے تمہیں کیا معلوم؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ ایک جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، اور جنازہ اٹھایا گیا، اس بوڑھے کے 4 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی۔ جنازہ اٹھایا، قبرستان لے گئے۔ اب جنازہ پڑھانے سے پہلے مولانا صاحب نے اعلان کیا، وہ بیٹی جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، وہ بیٹیاں جو اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائی ہیں، وہ بیٹیاں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بیٹیوں کو کی پرورش کرنے والا، ان کا نکاح کر دینے والا، لوگوں اس طرح میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ صحابہ تڑپ اٹھے، ہائے اتنی عظمت بیٹی کی، یا رسول اللہ اگر 3 نہ ہو؟ فرمایا 2 کی پرورش کرنے والا۔ یا رسول اللہ جس کے پاس 2 نہ ہو؟ آپ نے فرمایا 1 ہی بیٹی مل جائے، وہ بھی تیری جنت کی چابی ہے۔ بات کر رہا تھا، اس شخص نے کہا اب اگر 7ویں بار بھی تو نے بیٹی پیدا کی تو بیٹی کو بھی مار ڈالوں گا، تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ اور اب دن قریب آ رہے ہیں پیدائش کے، وہ خواب دیکھتا ہے، اس کے نامہ اعمال کو تولا گیا، نامہ اعمال نیکیوں کے پلڑے میں کچھ نہیں۔ رب نے کہا اپنے فرشتوں سے پکڑو اسے جہنم میں ڈال دو۔ اب وہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ جب جہنم کے دروازے پر پہنچے، یہ روایت بھی صحیح ہے، جب جہنم کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا اس کی سب سے پہلی بیٹی کھڑی ہے اور کہہ رہی اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اللہ میں برداشت نہیں کر سکتی، میں کھڑی ہوں اس دروازے پر۔ یا اللہ تو بیٹیوں کی سنتا ہے، تو بیٹیوں کی مانتا ہے، جس طرح ماں باپ کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ماں باپ مر جائیں تو لوگوں آپ بھی دعا کیا کریں، جس کا باپ دنیا سے چلا گیا کبھی وہ دعا کر کے تو دیکھے، اللہ اولاد کی دعا کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ کبھی باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہے تو صحیح رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ یہ میرا باپ ہے جس نے مجھے پالا تھا، معاشرے سے پتہ نہیں کتنی گالیاں لی، کتنی دھوپ میں ریڑھی لگاتا تھا، رات گئے گھر آتا تھا، اللہ ہمیں کھلاتا تھا، اللہ میں باپ کی قبر پہ کھڑا، اور تیرا وعدہ ہے کہ جو بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرے اللہ تو اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ماں کی قبر پہ کبھی ہم کھڑے ہوئے ہیں؟ اور اللہ کے رسول علیہ السلام صرف 5.5 یا 6 برس کے تھے جب سیدہ آمنہ دنیا سے چلی گئی، وفات پا گئی، اور ساری زندگی اللہ کے رسول اپنی ماں کو نہیں بھولے، اللہ سے اجازت مانگی، اللہ مجھے اجازت دے میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ کیا حالت ہے؟ وہ شخص بیٹی پہلے دروازے پہ کھڑی ہے، فرشتوں نے کہا چلو دوسرا دروازہ ہے، دوسرے دروازے سے پھینکنے لگے تو دوسری بیٹی سامنے آ جاتی، اللہ یہ میرا باپ ہے، گناہ گار ہے لیکن میرا باپ ہے۔ اللہ بیٹی کیسے برداشت کرے کہ باپ جہنم میں چلا جائے؟ تیسرے دروازے کی طرف لے جاؤ، تیسری بیٹی کھڑی ہے، چھٹے دروازے تک پہنچے، چھٹی بیٹی کھڑی ہے، اللہ میں نہیں جانے دوں گی۔ فرشتوں نے کہا اب 7واں دروازہ تو خالی ہے، آؤ ادھر سے اس کو پھینکتے ہیں۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے، یہ چارپائی سے نیچے زمین پہ گرتا ہے اور گرتے ہی سجدے میں گر جاتا ہے اور رو رو کے کہتا ہے اللہ بیٹی چاہیے، بیٹی چاہیے۔ ایک جہنم کا دروازہ ابھی خالی پڑا، اللہ بیٹی چاہیے۔ آج میں اس نفرت کو محبت میں بدل رہا ہوں، یا اللہ وہ محبت جو میں بیٹے کے لیے بچا کر میں نے رکھی، اللہ میں بیٹیوں پر نثار کر دوں گا۔ کبھی ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ بیٹی کا ماتھا چوما ہو، کہیں جاتے ہوئے بیٹی کا حال معلوم کیا ہو، کہیں سے آتے ہوئے پہلے بیٹی کے گھر گئے ہو،
یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، پریکٹیکلی آپ نے کر کے دکھایا. اور یہ بیٹیاں دعائیں مانگتی ہیں، یہ اپنے والدین کے لیے تڑپ اٹھتی ہے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے کہا چلو ایک بھی بیٹی مل جائے اسے پالو، نیک تعلیم دے دو، اس کی شادی کر دو، میں محمد ذمہ دار ہوں، ضامن ہوں، قیامت کے دن تمہیں اللہ سے جنت لے کر دوں گا. یا اللہ، یہ بیٹی کو عزت دینے والا تھا، گالیاں دینے والا نہیں تھا. کئی بیٹیاں ہمیں فون کرتی ہیں، کئی بیٹیاں کہتی ہیں باپ گالیاں دیتا ہے. باپ نے کبھی محبت سے سر پہ ہاتھ ہی نہیں رکھا. جو اچھے سے اچھا کپڑا اور اچھے سے اچھا کھانا ہمارے بھائیوں کو کھلایا جاتا ہے، میرا باپ مجھے اچھا کھلاتا بھی نہیں ہے، کپڑے بھی اچھے نہیں پہناتا ہے. کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار ہے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے؟ اور یہ تو بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شکوہ کرتی ہے. جو 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مارتا ہے، قیامت کے دن اس کا کیا بنے گا؟ کیوں قتل کیا؟ دہیا کلبی آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دہیا کلبی سردار تھا اپنے قبیلے کا، اور اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے، یا اللہ اس کے دل کو بھی خوبصورت کر دے اور یہ مجھے دے دے، اللہ اسے اسلام کی نعمت سے نواز دے. نبی کی دعا آسمانوں تک پہنچی، دہیا کلبی آ گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتائیے کیا ہے؟ آپ نے بتایا یا رسول اللہ کیا گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، صاحب کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دہیا کلبی کہتا اللہ کے رسول، جو آپ کا رب ہے نا، جو آپ کا اللہ ہے، مجھے پتا ہے آپ کا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. وہ ساری دنیا کو کر دے وہ مجھے نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا ایسا کیا کیا تم نے؟ اللہ کے رسول میں سردار تھا، لوگوں کی 70 بیٹیوں کو زندہ درگور کر چکا. آپ نے فرمایا یہ تیرا اسلام لانے سے پہلے کے معاملات ہیں، تو کلمہ پڑھ لے اللہ معاف کر دے گا. کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول، ایک گناہ اس سے بھی بڑا ہوا ہے، اور جو آپ کا رب ہے وہ کائنات کو معاف کر دے، مجھے نہیں لگتا یا رسول اللہ مجھے معافی ملے گی. آپ علیہ السلام بھی حیران کہ دہیا اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام، میری بیوی حمل سے تھی، پریگننٹ تھی، اور میں کاروباری سلسلے میں باہر جا رہا تھا، اور اپنی بیوی کو کہہ کر گیا تھا بیٹا پیدا ہو تو خوب ناز و نعم سے اس کی پرورش کرنا، بیٹی پیدا ہو تو ریگستان میں جا کے ریت میں اسے دفن کرانا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سال لگ گئے، سال اتنے کہ بیٹی پیدا ہوئی اور وہ بات کرنے کے قابل ہو گئی. اور جب میں گھر میں داخل ہوا، چھوٹی سی ایک بچی نے دروازہ کھولا. میں نے کہا، اس نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں. اللہ کے نبی وہ ابو ابو کہہ کر میری ٹانگوں سے چمٹ جاتی ہے. ماں سے کہتی ہے بابا آج گھر آ گئے، ابو گھر آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے دھکا دیا اور بیوی سے اس کو ڈانٹا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگی آپ کی بیٹی ہے. مجھ میں ہمت نہیں پڑی کہ میں اسے زندہ درگور کر دوں، اور اسے گھر میں ہی چھپائے رکھا. دہیا کلبی کہتا ہے یا رسول اللہ میں پریشان تھا، لوگ تانا دیں گے، اور دوسروں کی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا تھا اور اپنی بیٹی کو گھر میں پال کے رکھا ہے. طے کر لیا، بیٹی سے کہا آؤ تمہیں لے چلوں، گھمانے لے سکوں، یا ایک روایت میں آتا ہے آؤ تمہیں میکے لے چلتا ہوں، ننیال لے چلتا ہوں. وہ بڑی خوشی سے تیار ہوئی. اللہ کے رسول علیہ السلام بیلچا میں نے کندھے پہ رکھا، چلتے 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 صحرا میں پہنچا. کڑی دھوپ کے اندر میں گڑھا کھود رہا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 6 یا 7 برس کی بچی اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے بار بار میرے جسم سے ریت ہٹاتی تھی. میں اس کی محبت کو دیکھ رہا تھا، وہ بار بار میرے جسم کو صاف کرتی.
لیکن میرا دل سخت تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑا تیار ہو گیا. میں نے بیٹی کو اٹھا کر گڑے میں ڈالا. وہ چیخی بابا مجھ سے کیا ہوا ہے, آپ یہ کیا کر رہے؟ میں نے کچھ نہ سنا. ریت ڈالتا گیا. جب اس کے منہ تک ریت آئی تو اس نے کہا کہ ابا چلو قصور تو کوئی نہیں ہے, کیا کیا تھا میں نے؟ قیامت کے دن اللہ سے پوچھوں گی, تیار رہنا, اللہ سے سوال کروں گی. ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اس نے کہا اللہ اس نبی کو بھیج دے جو بیٹیوں کو عزت دے گا, اس نبی کو اب بھیج دے جو بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچائے گا. یا رسول اللہ میں نے اس کو دفن کر دیا. اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا پھر بتانا ذرا کیا کیا تم نے؟ پھر اس نے واقعہ دہرایا. آپ نے تیسری بار پھر پوچھا پھر بتانا ذرا کیا کیا ہے؟ تیسری بار پھر پورا واقعہ سنایا. اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی اور یہاں سے ان بالوں سے آنسوؤں کے قطرے زمین پہ گر رہے تھے. وہ اتنا بڑا ظلم کیا, اتنا بڑا ظلم, جو تمہارے لیے عمر بھر دعائیں مانگے, تم اپنے گھر میں جن کو داخل بھی نہ ہونے دو, وہ وہاں اپنے شوہر کے گھر میں بیٹھی بھی کہتی اللہ میرے ماں باپ کی عزت رکھنا, اللہ میرے ماں باپ کو صحت دینا. ماں کی خدمت کرنے والی, باپ کی خدمت کرنے والی بیٹی ہے, بیٹے سے آگے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم تو بڑا کیا ہے, بڑا ظلم کیا ہے, پر توبہ کر لے. دیا قلبی یوں سجدے میں گرا اور یوں آنسو بہائے اور یوں گڑ گڑایا, اور جس طرح اس کا دل تڑپا کہ اللہ کو وہ ادائیں پسند آئی. ماں عائشہ کہتی ہے میں نے کئی بار خود دیکھا ہے جبریل دہیا قلبی کی شکل میں زمین پر آتے تھے کہ اللہ نے وہ توبہ قبول کی ہے. یا اللہ میری توبہ, مجھے نہیں پتا تھا بیٹیوں کا مقام کیا ہے. میں بات کر رہا تھا, جنازہ تیار ہوا ایک بوڑھے کا. اب اعلان ہوتا ہے, اعلان تو کیا جاتا ہے اور لوگ رسمی ذمہ داری لیتے ہیں. قیامت کے دن پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا. یار تمہارے باپ پر کوئی قرض ہے, بیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جی ہم ذمہ دار ہیں, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ باپ کی قبر ہے, جاؤ جا کے لے لو. رسمی طور پر کہنے والے قیامت کے دن جکڑے جائیں گے. ایک بوڑھے کی چارپائی اٹھائی گئی, سچا واقعہ یہ, اور مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ ہے کوئی ایسا جس نے اس بابے سے, اس بوڑھے سے, اس بزرگ سے کوئی لین دین کرنا تھا, یا معاف کر دو یار اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا. ایک شخص آگے بڑھا, اس نے کہا تقریباً 40 لاکھ روپے میں نے اس بوڑھے سے لینا تھا, میں جنازہ نہیں ادا ہونے دوں گا, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا, میرا 40 لاکھ مجھے دیا جائے. شور بپا ہوا, لوگ منتیں کر رہے ہیں. چاروں بیٹے جو باپ کا جنازہ پڑھنے آئے تھے پیچھے پیچھے منہ چھپا رہے ہیں, کوئی آگے نہیں بڑھ رہا کہ میرے باپ کا جنازہ نہیں ہو رہا, میں ذمہ لیتا ہوں. یہ بات چلتے چلتے اس کی ایک ہی بیٹی تھی, اس کی بیٹی تک پہنچ گئی. کسی محلے والی نے کہا بہن تیرے باپ کا جنازہ نہیں ہو رہا ہے. یوں جھگڑا بنا, یوں ایک آدمی زد پر ہے کہ پہلے قرض اتارو پھر میں اس کا جنازہ ادا ہونے دوں گا. وہ بی بی اٹھی, برقع پہنا, پردہ کیا, گھر کی چابیاں لی, اس کے پاس جو نقدی تھی لیتی ہوئی دوڑتی ہوئی قبرستان جا رہی. پہنچی, اپنے باپ کے چارپائی کو پکڑا اور کہا کون ہے جو قرض لینے والا؟ اس نے کہا بی بی میں ہوں. کہا میں اس کی بیٹی ہوں, وہ بیٹی جسے کچھ نہیں ملا باپ کی جائیداد سے, وہ بیٹی جسے حصہ نہیں دیا گیا, وہ بیٹی جس سے اس کے بھائیوں نے پیار نہیں کیا ہے. لیکن میں یہ کیسے گوارا کروں, میرے باپ کا جنازہ نہیں پڑھایا جا رہا. یہ نقدی ہے, اسے گن لو, اگر پیسے تھوڑے پڑتے ہیں تو اپنے گھر کی چابیاں ساتھ لے کر آئی ہوں, یہ چابیاں بھی رکھ لو, میں کلی ڈال کے تنکوں کا گھر بنا کے رہ لوں گی, لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی میرے باپ کی میت پڑی ہو اور کوئی جنازہ نہ پڑھائے. اس نے کہا رقم گن لو, نہ پوری آئے تو یہ میرے گھر کی چابیاں بھی رکھ لو.
اس میں اتنا سامان ضرور ہے کہ تیرا 40 لاکھ پورا ہو جائے گا، لیکن خدا کے لیے میرے باپ کا جنازہ پڑھانے دو۔ پھر جنازہ پڑھایا گیا۔ کون آگے آئی؟ وہ بیٹی جسے جائیداد سے کچھ نہیں دیا گیا تھا، جس کے بھائی بھی کبھی اس کے گھر نہیں گئے تھے، اس کا حال نہیں پوچھا تھا۔ ایک اس کے کانوں میں آواز پڑی تھی، بی بی باپ تیرے کے ساتھ اب آج یہ ہو رہا ہے، جنازہ نہیں پڑھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں بیٹیوں سے محبت کرو، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رحمت قرار دیا ہے، بیٹیوں سے محبت کرو، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، بیٹیوں سے دعا کروائیں، اپنی ننھی منی بیٹیوں سے دعا کروائیں۔ اللہ ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں جانے دیتا۔ کبھی اپنی بیٹیوں سے کہیے تو صحیح، میری بیٹی میں اس معاملے میں پریشان ہوں، یا اس معاملے میں مجھے غم ہے یا دکھ ہے، اپنے ننھے سے ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگ تو صحیح، اللہ میرے باپ کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ میرے ابو کی پریشانیاں ختم کر دے۔ یہ بیٹی جب ہاتھ اٹھائے گی، اللہ کی قسم ہے آپ کا کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی بیماری ایسی نہیں جو باقی رہ جائے۔ اللہ ان کی یوں سنتا ہے، اور یوں اس لیے کہ خود اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، میری مرضی ہے، میں نے عطا کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی بیٹیوں سے محبت کرتے تھے، غیر مسلموں کی۔ اگر اسلام ہے، ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی قسم ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا جس نے اپنی بیٹی سے اچھا سلوک نہ کیا، جس نے اپنے بیٹوں کو سب کچھ دیا اور اپنی بیٹی کو مکمل طور پر اس سے اپنی جائیداد سے الگ کر دیا، اور یہ کہا تمہاری شادی نہیں کی ہے، تمہاری شادی پر جو سامان دیا تھا وہ کیا تھا، اب جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ جس نے حصے دبا لیے، قیامت کے دن یہ بیٹی سوال ضرور کرے گی۔ اور ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا۔ ایک روایت اور بھی سن لے، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی، آپ نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا تو سنا ہے، حضرت زینب کی بیٹی امامہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھتے، یہ روایت کیوں نہیں سنائی جاتی کہ آپ علیہ السلام کی بیٹی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، حضرت امامہ آپ کے کندھوں پر چڑھ جاتی، اور جب تک وہ کھیلتی رہتی اللہ کے رسول سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے یہ میری بیٹی کی بیٹی ہے، اور مجھے میری بیٹی زینب سے بھی پیاری ہے۔ یہ روایات کہاں گئی کہ بیٹیوں کی اولاد سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سجدے میں ہو تو سر نہ اٹھائیں کہ یہ میری بیٹی کی بیٹی ہے، کھیل رہی ہے اور مجھے بڑی پیاری ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب امامہ کھیل کھیل کر تھک گئی اور نیچے اتری تو اللہ کے رسول نے سجدے سے سر اٹھایا تھا، حالانکہ نماز پڑھ رہے، اللہ کی عبادت کر رہے۔ عمر بن عاص نے اللہ کے رسول سے عہد کیا، یا رسول اللہ مجھے جانے دے، میں آپ کی بیٹی کو مکہ مدینہ بھیج دوں گا۔ اللہ کے رسول میرا آپ سے وعدہ رہا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اور اس نے وعدہ نبھایا۔ اللہ کے رسول مدینے میں مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہوئے اور اس داماد کی تعریف اللہ کے گھر میں منبر پر کھڑے ہو کر کر رہے ہیں جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ لوگوں گواہ ہو جاؤ میرا داماد بڑا اچھا ہے، لوگوں گواہ ہو جاؤ میرے داماد نے وعدہ نبھایا ہے، لوگوں گواہ ہو جاؤ جو بات کر کے گیا تھا اس نے پورا کیا ہے۔ اس داماد کی تعریف ہو رہی ہے اس کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ بھائیوں آج بھی وہ دور چل رہا، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے خبر ملتی، بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کو ذبح کر دیا، ماں کو مار ڈالا، دونوں میں قصور کس کا ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر بیٹیوں سے آپ محبت کرتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، سیدہ فاطمہ کی طرح، اللہ کے رسول کی طرح، نبی علیہ السلام اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے،
اعزاز کے طور پر، عزت کے طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جہاں محمد کریم علیہ السلام بیٹھے ہیں، کون جرت کرے کہ محمد کریم علیہ السلام کی جگہ پر بیٹھے؟ کوئی شیخ الحدیث ہو، مصلی پر بیٹھا ہو، کسی مقتدی کی جرت ہے کہ اس کے اٹھنے کے بعد اس مصلی پر بیٹھ جائے؟ نہیں بیٹھ سکتا، ادب اور احترام کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو دکھایا کہ حضرت فاطمہ آئی، آپ نے اٹھ کر استقبال کیا اور اس جگہ بٹھایا جہاں آپ خود بیٹھے ہوئے تھے، اور فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انہیں جگر کا ٹکڑا بنانا اور بیٹوں کی جیسی انہیں محبت دینا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور بیٹی جس کو اللہ نے عطا کی ہے وہ پرورش کرے، دین کی تعلیم دے، نکاح کر دے۔ اللہ کے رسول ضامن ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔